پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کا متن لیا ہے، وہاں تشریحات بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہے، اور نبی پاک کے جتنے فنکشن سے جتنے فرائض منصبیہ ہیں ان میں ایک چوٹی کا فریضہ یہ بھی ہے کہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو کتاب سکھاتا ہے، اور قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز تعلیم اور طرز تدریس کا اقداد دیتے ہوئے کہتا ہے وہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، یہ محبوب کبریا انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور انہیں پاک فرماتے ہیں، یعنی ایسی تعلیم کتاب کرنا کہ اس سے ظاہر و باطن کی تطہیر ہو جائے، نہ اس جیسی اور کوئی کتاب دنیا میں پائی گئی ہے، نہ اس جیسا اور کوئی رسول پایا گیا کہ کتاب پڑھتا جائے تو ظاہر و باطن کی تطہیر ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر کے سرکار کے زبان کے تلفظ سنتے رہے اور قرآن مجید کو سینوں میں سموتے رہے۔ اسی لیے قیامت تک آنے والے مفسرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آل بیت کے محتاج ہیں معانی کے سمجھنے میں۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا رہا کہ ظاہری الفاظ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا رہا جس سے کوئی یہ معنی سمجھ لے کہ اس سے مراد یہ ہے، مگر صحابہ کرام نے وہ مرادیں بھی سمجھ لی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے انداز گفتگو میں تھیں، جو سرکار کے اشارات میں پائی جاتی تھیں۔ جیسا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے میں کل لاہور جاؤں گا، ایک جملہ ہے، اگر یہ کہتا ہے میں کل لاہور جاؤں گا اس کا اور معنی ہے، اگر کہے میں کل لاہور جاؤں گا اس کا معنی اور ہے، اگر وہ کہتا ہے میں کل لاہور جاؤں گا اس کا معنی اور ہے، اگر وہ کہتا ہے میں کل لاہور جاؤں گا اس کا معنی اور ہے، اگر وہ یوں کہہ دے میں کل لاہور جاؤں گا اس کا معنی اور ہے، اگر وہ ہاتھ کے ہلا کے خوشی کا اظہار کر کے کہتے کہ میں کل لاہور جاؤں گا تو اس کے معنی اور ہیں۔ پر ان سب معنوں کا باہمی امتیاز کون قائم کر سکتا ہے؟ وہ قائم کر سکتا ہے جو اس مجلس میں موجود ہو۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تفسیر کا وہ مصدر ہیں، تفسیر کا وہ ماخذ ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تفسیر سے نکال کے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیں تو نہ آپ قرآن مجید کا پورا متن حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس کی پوری تفسیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے تفسیر بالمعصور، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار نے سورہ نصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ علامہ بدر الدین زرکشی جن کا سن وفات 795 ہے، وہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر یہ سورت سننے کے بعد رونے لگے۔ حاضرین بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے امت مسلمہ کے سرتاج، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، اس میں تو ایک بشارت مل رہی ہے کہ جس وقت فتح و نصرت آ جائے اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوں تو اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح کہیے، اس میں تو کوئی ایسی غم والی بات نہیں۔ ان کا تم جانتے نہیں ہو، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے قریب ہونے کی ایک اطلاع ہے جس کو میں سمجھا ہوں۔ اور اس پر تمام صحابہ کرام واقعی بڑے حیران ہوئے کہ اس کے کچھ عرصہ بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرملال ہوا، جس سے لوگوں نے یہ مانا کہ اے قرب نبوت میں ساری زندگی گزارنے والے، تیرے مزاج میں وہ امتیاز ہے جو کسی مجلس میں قریب ترین بیٹھنے والے کے قرب کی وجہ سے اسے امتیاز مل سکتا ہے۔ واقعی تو آج ہمارے باقی معاملات کے علاوہ اس بات میں بھی سرتاج امت ہے کہ تو نے وہ بات سمجھ لی جو صحابہ کی بھری محفل میں کسی دوسرے نے نہ سمجھی۔ اس معنی کر میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی تفسیر کو اولیت حاصل ہے، مگر اس میں تفسیر بالمعصور اور گفتگو کرتے ہوئے علماء اصول نے یہ بحث کی ہے کہ جس وقت یہ بات چھڑ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی کسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا چاہیے، تو بعض وقت ایسا ہوا کہ معتبر احادیث اس پر نہیں مل سکی، کسی ایسی جگہ آیت وہ نازل ہوئی ہے جہاں موقع پر کوئی موجود نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا تو اکا دکا آدمی تھا، اس کو زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس طرح کسی آیت کی تفسیر یا اس کی وضاحت میں ملنے والی احادیث شاذ و نادر مل پائی ہیں۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تفسیر بالمعصور کے ماہرین نے کوئی حدیث ضعیف ملی یا سقیم ملی یا صحیح ملی یا متواتر ملی یا مشہور ملی،
یا خبر فرد ملی، کسی طرح کی بھی کوئی حدیث ملی تو انہوں نے تفسیر میں اس کو شامل کر لیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا جو حدیثیں معیار حدیث کی صحت پر پوری نہیں اترتی، وہ ان کو اگر تفسیر میں شامل کیا جائے تو جو کسی کمزور حدیث سے استدلال کے نتائج بطور مفاسد کے ظاہر ہو سکتے ہیں وہ تفسیر میں بھی ظاہر ہوئے۔ اس وجہ سے مفسرین کے ایک طبقے نے کہا جہاں معتبر احادیث کے ذریعے سے تفسیر مل جاتی ہے وہاں تو تفسیر صحیح ہے، لیکن جہاں احادیث اس پائے کی نہیں ملتی وہاں آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ تفسیر کرتے وقت ان احادیث کے بارے میں احتیاط برتیں، ان کو علم المصطلح کے پیمانے پر تولنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کریں، جہاں تک ان کی صحت آپ کو مل سکے اس حد تک آپ تفسیر میں بھی انحصار کریں۔ اگر صحت کے درجے میں وہ کمزور پائی جاتی ہیں تو آپ پھر اس تفسیر کی صحت پر زیادہ جزم نہ کریں۔ اعلی حد القیاس، یہ ایک بنیادی نقطہ تھا جس سے تفسیر کا آغاز ہوتا تھا کہ جہاں متن ملا ہے وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر بھی ملتی ہے، تو تفسیر بالمعصور میں سب سے پہلی بنیادی جامع کتاب جس کا نام ہے طبری۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، اس کو پہلا درجہ حاصل ہے، جس طرح کے محدثین کے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحت حدیث میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے اس تفسیر کو تفاسیر بالمعصور میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ ہر طبقے اور ہر فکر کے لوگوں نے یہ بات مانی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آیت ملی ہے، ہر آیت کی تفسیر میں امام طبری نے شدت التزام کے ساتھ احادیث تلاش کی ہیں، اور اس میں اگر اختلاف آرا نکلا ہے تو دونوں دھڑوں کے یا تینوں دھڑوں کے یا جتنے بھی اس کے دھڑے ہو سکتے ہیں وہ سب پر احادیث پیش کی ہیں۔ اب ان میں امام طبری نے اپنی طرف سے درجہ حدیث کی کوئی تدریج نہیں کی یا کوئی درجہ بندی نہیں کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبری شریف دیکھنے کے بعد آپ کو ان حدیثوں کا جائزہ لینا ہوگا اور ان کو حدیث کے معیار صحت پر تولنا ہوگا، اور پھر اس کی کلاسیفیکیشن کرتے وقت حدیثوں کی صحت اور حدیثوں کے اعتماد کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن اور درجہ بندی کرنی ہوگی، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ تفسیر بالمعصور کے لیے سب سے پہلے مصدر کے طور پر امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر طبری کا لحاظ رکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کو کم از کم سرسری طور پر یہ جائزہ ہو جائے گا کہ ان آیات کے متعلق کل احادیث کتنی ملتی ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ حدیثیں مل سکی ہیں ان میں سے آپ ان کو چیک کریں، جو باقی شواہد قرآنیہ سے یا شواہد حدیث سے یا شواہد مسلمات شرع سے جن کی تائید ہوتی ہے ان کی صحت پر تو آپ جزم کر لیں، لیکن جن کی صحت ڈیوبیٹیبل ہے، مشکوک ہے یا متردد فی ہے، آپ ان کے لیے ان کی صحت کا معیار تلاش کریں۔ اور اس سلسلے میں دوسری جو معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے اس کا نام ہے معالم التنزیل، امام محی سنہ کی ہے، نامی کتاب ہے، اور اس آدمی نے بھی بڑے پورے طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو ثابت کرنے کے لیے جو احادیث صحت مند طریقے سے انہیں میسر آ سکی ہیں انہوں نے بھی تفسیر میں ان کا استعمال کیا ہے، اور کم و بیش انہوں نے سے حدیث پر بھی تھوڑی زیادہ گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے بعد امام عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، مگر علماء ربانی کو ان کی تفسیر کے بہت سارے پہلوؤں پر اعتراضات بھی ہیں، جن میں ان کے اپنے ذاتی سلسلے کے عقائد بھی شامل ہوئے ہیں، مگر تاہم ایک معتبر تفسیر تسلیم ہوتی ہے۔ یہ مفسر کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ ان عقائد کے معیار پر جو ان کے نکات نہیں ملتے کے برابر نہیں پڑتے، موافق نہیں پڑتے، ان کو آپ علماء عقائد کی مدد سے حل کریں، اور جو حدیثیں ان کی صحت حدیث کے معیار پر پوری نہیں دلتی تو علم المصطلح کے ذریعے سے آپ ان کی صحت کو پرکھیں، مگر یہ کہ وہ علم تفسیر بالمعصور میں ایک مقام رکھتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے سلسلہ تعلیمات کے بڑے چوٹی کے بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر الدر المنصور، یہ تفسیر بالمعصور کی ایک معتبر کتاب ہے، 6 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے بھی حتی المقدور یہ کوشش کی ہے۔ ہاں، جس جگہ شوافع اور احناف کا اختلاف آتا ہے